السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امیر تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیات کی کلاس پنجم میں۔ آج ہم باب چہارم اخلاق و آداب، جس کا عنوان ہے عفو درگزر اور رحم دلی، آج ہم اس سبق کی مشق کو تفصیلاً حل کریں گے۔ مشق حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی کتاب کھولیے۔ مشق درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ عفو کا معنی ہے ناراض ہونا، معاف کرنا، رد کرنا، غصہ کرنا۔ درست جواب معاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص لقب ہے۔ رحمت للعالمین، کلیم اللہ، روح اللہ، خلیل اللہ۔ درست جواب رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت اور نرمی سے پیش آنا کہلاتا ہے۔ رواداری، صبر و تحمل، بردباری، رحم دلی۔ درست جواب رحم دلی۔ عفو درگزر اور رحم دلی کا رویہ اپنانے سے معاشرے کے افراد میں بڑھتی ہے محبت، غربت، دولت، عزت۔ درست جواب محبت۔ درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ رحم دلی اور عفو درگزر اللہ تعالیٰ کی خالی جگہ میں سے ہیں۔ صفات: دوسروں پر رحم کرنا اعلیٰ خالی جگہ ہے۔ اخلاقی قدر: کفار مکہ کے ظلم و ستم کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خالی جگہ سے کام لیا۔ درگزر: عفو درگزر اور رحم دلی اختیار کرنے والے کی معاشرے میں ہر کوئی خالی جگہ کرتا ہے۔ عزت: تم زمین والوں پر رحم کرو، خالی جگہ تم پر رحم کرے گا آسمان والا۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ عفو درگزر سے کیا مراد ہے؟ عفو کا معنی ہے معاف کر دینا اور درگزر کا معنی ہے نظر انداز کر دینا یا چھوڑ دینا، یعنی بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود کسی کی زیادتی کو معاف کر دینا اور بدلہ نہ لینا عفو درگزر کہلاتا ہے۔ رحم دلی کا کیا مطلب ہے؟ رحم دلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نرمی اور محبت سے پیش آنا، رحم دلی کہلاتا ہے۔ عفو درگزر کی اہمیت کے بارے میں کوئی ایک حدیث مبارکہ تحریر کریں۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رحم دلی کے بارے میں کسی ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں عفو درگزر اور رحم دلی کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ عفو کا معنی ہے معاف کر دینا اور درگزر کرنا، نظر انداز کر دینا یا چھوڑ دینا، یعنی بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود کسی کی زیادتی کو معاف کر دینا اور بدلہ نہ لینا عفو درگزر کہلاتا ہے۔ رحم دلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نرمی اور محبت سے پیش آنا۔ رحم دلی اور عفو درگزر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہے اور بندوں کو بھی اس بات کی تاکید فرماتا ہے کہ وہ بھی رحم دلی اختیار کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو بہترین صفات اپنانے کی تلقین کرتا ہے، اسی لیے مسلمانوں کو بہت سے ایسے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو اچھی صفات میں شمار ہوتے ہیں۔ ایمان والوں میں یہ صفت مطلوب ہے کہ وہ غصے کی حالت میں بھی آپے سے باہر نہ ہوں بلکہ دوسروں کو معاف کر دیں اور درگزر کا مظاہرہ کریں۔ عفو درگزر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے۔ سیرت طیبہ سے عفو درگزر کی ایک مثال بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عفو درگزر اور رحم دلی کی سب سے بہترین مثال ہے۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ درگزر سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، حتیٰ کہ اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما دی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کے اطراف میں ایک غزوہ میں شریک تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیہات سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی واپس ہو لیے۔ راستے میں کیلولہ کا وقت ایک ایسی وادی میں ہوا جس میں ببول کے درخت بکثرت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی میں پڑاؤ کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پوری وادی میں درخت کے سائے کے لیے پھیل گئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ببول کے نیچے قیام فرمایا اور اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی۔ ہم سب سو گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کی آواز سنائی دی۔ دیکھا گیا تو ایک بدوی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے غفلت میں میری ہی تلوار مجھ پر کھینچ لی تھی اور میں سویا ہوا تھا۔ جب بیدار ہوا تو ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا، مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ۔ 3 مرتبہ میں نے اسی طرح کہا تو تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوی کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے اسے معاف فرما دیا۔ عفو درگزر اور رحم دلی کے فوائد بیان کریں۔ عفو درگزر اور رحم دلی کا رویہ اپنانے سے معاشرے کے افراد میں محبت بڑھتی ہے۔ عفو درگزر اور رحم دلی اختیار کرنے والے کی معاشرے میں ہر کوئی عزت کرتا ہے۔ عفو درگزر اور رحم دلی کی صفات اپنانے سے معاشرے میں قوت و بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے۔ عفو درگزر اور رحم دلی کی وجہ سے معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ عفو درگزر اور رحم دلی کی وجہ سے دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ سرگرمیاں برائے طلبہ۔ عفو درگزر کے موضوع پر تقریر تیار کر کے صبح کی اسمبلی میں پیش کریں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کے واقعات ایک دوسرے کو سنائیں۔ رہنمائے اساتذہ، طلبہ کو بتائیں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں عفو درگزر کی صفت کو اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کے واقعات طلبہ کو سنائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس سبق کی مشق کو تفصیلاً حل کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ کے لیے مشق آسان ہو چکی ہوگی۔ یہ مشق آپ کے لیے مزید تب آسان ہوگی جب آپ اس کو یاد کریں گے اور لکھ کر یاد کریں گے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔